ایک شخص نا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، یا رسول اللہ کو وظیفہ بتائیں، کو عمل بتائیں، کو دعا فرما دیں۔ حضور فرمانے لگے کہ اپنے گھر کے آگے پردہ لگا دو۔ وہ شخص بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے حضور سے وظیفہ پوچھا اور حضور نے فرمایا کہ پردہ لگا دو۔ وہ شخص ایسے ہی کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کیونکہ حضور نے جب بیان فرما دیا تو کوئی حکمت ہوگی۔ تو وہ شخص جیسے ہی پردہ لگاتا ہے تو کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بے تحاشا برکت آ گئی، بے تحاشا برکت آ گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیا عمل تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی بیان فرمانے لگے، میرے حضور بیان فرمانے لگے، دو جہانوں کے سردار بیان فرمانے لگے، پورے عالم کے سلطان بیان فرمانے لگے، دو جہانوں کے سردار بیان فرمانے لگے۔ حضور بیان فرمانے لگے کہ جب تمہارے گھر کے آگے سے بے نمازی گزرتے تھے ان کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی، تمہارے گھر کی برکت اڑ جاتی تھی۔ وہ شخص حیران ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی بیان فرمانے لگے کہ جس گھر کے اندر ہی بے نمازی ہو، ہم سب نے اندر جھانک کے آنا ہے کہ ہمارے میں بے نمازی کون ہے۔ جو ہم سارے ہیں تو پھر برکت کی امید مت رکھے، پھر یہ مت سوچے کہ یار میں صبح سے شام تک محنت کر رہا ہوں، نظام نہیں چل رہا، یار دل بڑا پریشان رہتا ہے، اندر سے گھٹن رہتی ہے، درد میں ہوں یار، پر بڑی پریشانی ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، جہاں پاؤں رکھتا ہوں نظام ہی الٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بیان فرمانے لگے کہ پھر جب فجر کا وقت ہو اور چرپائیوں کی لینیں ہو اور تم لوگ سارے سوئے ہو تو پھر یاد رکھیے گا کہ برکت نہیں ہوگی۔ برکت تب بھی ہوگی جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ اٹھیں گے۔ تو یہاں ہم نے سوچنا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ جو رکشہ چلا رہا ہے وہ رکشہ چلاتا جا رہا ہے، اچانک اذان ہوتی ہے وہاں سے روک دے، سٹینڈ پہ لگائے، وہاں روک کے اور اندر نماز پڑھے۔ مل ملازم ہے، وہ نماز کا جب ٹائم ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کو وقت دیا جائے۔ اگر کوئی فوجی ہے، فوج کے اندر ہے، تو جب نماز کا وقت ہو تو وہ نماز ادا کرے۔ دکاندار دکان کا شٹر نیچے پھینکے، سیلمین اپنی گاڑی کو کھڑا کرے اور جا کے نماز ادا کرے۔ مزدور جو ہے، مستری ہے، جو بھی ہے، وہ نماز پڑھے اور سمجھے کہ یار میں نے 10 منٹ نماز پہ لگائے، وہ 10 منٹ وہ مالک کا جہاں کام کر رہا ہے اسے زیادہ ٹائم دے دے، وہاں زیادہ ٹائم اسے کہے میں آپ کو 10 منٹ زیادہ دوں گا، وہ بندہ بولے گا بھی نہیں، اس کا مالک وہ کہے گا میں 15 منٹ زیادہ دوں گا لیکن نماز کے اندر مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ دے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی 15 منٹ اگر تم نے ادھر دینے ہیں تو 15 منٹ ادھر دے دو۔ تو جب نماز کا وقت ہو تو آپ لوگ فوراً نماز ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تنخواہ جو ہے وہ 10 روپے ہے، گزارا نہیں، اس دور کی جو بھی اس نے 10 دینار بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ 7 دینار، اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کی 7 دینار کر دو۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ 10 دینار میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، آپ نے 7 کر دی۔ حضور بیان فرمانے لگے کہ تم اس کا ذرا کرم دیکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ محنت وہی کرو جو پہلے کر رہے ہو۔ کچھ دن بعد وہ آتا ہے، عرصے بعد حضور کے لیے کپڑے لے آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ برکت ہی برکت ہو گئی، معاملہ کیا تھا؟ تو حضور بیان فرمانے لگے، اللہ کے نبی بیان فرمانے لگے، دو جہانوں کے سردار بیان فرمانے لگے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ تم کام 7 کا کرتے تھے، لیتے 10 تھے، جس کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر برکت نہیں تھی۔ جب آپ وظیفہ زیادہ لیتے ہیں، محنت کم کرتے ہیں، آپ گھر سے ناشتہ کر کے آئے ہیں VIP، اب یہاں پر آپ 0 نمبر لیتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، کیا آپ پر حلال ہے؟ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم پورا دن یہاں پڑھے ہی نہیں، محنت ہی نہ کرے، بھائی یار نہیں پڑھنا۔ والد آپ کا کمانے گیا، کیا آپ اس کا پیسہ حلال کر رہے ہیں؟ ماں جو آپ کو صبح صبح ناشتہ دیتی ہے، کیا آپ حلال کر رہے ہیں؟ کیا آپ دوپہر کے کھانے کے حقدار ہیں؟ کیا آپ کو نیند آنی چاہیے؟ یہ چیز آپ نے سوچنی ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو کامیاب